بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ڈائننگ ہال میں فون ضرور کر دیجیے گا، میں پرس گھر بھول آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈٹ کر کھانے پینے کے بعد شہر کی معزز اور خوبصورت خواتین ماں بدولت کی رسوائی کا تماشا دیکھیں۔ اس نے دروازہ کھول کر اپنے مخصوص احمقانہ انداز میں باہر جھانکا اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد لنگور کی طرح چھلانگ لگا کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈائننگ ہال میں فون کر کے ہیڈ ویٹر کو اس کے بارے میں ہدایت دے دی۔ پھر چند منٹ بعد اسلام آباد حفیظ صاحب کی سرکاری رہائش گاہ سے رابطہ قائم کیا۔ حفیظ صاحب گھر پر موجود تھے، لیکن ایک صاحب نے میرے بارے میں اچھی طرح پوچھ گچھ کرنے کے بعد اور چند منٹ انتظار کرنے کے بعد ان سے لائن ملائی۔ جب وہ بولے تو مجھے ان کے لہجے میں گرم جوشی کی کمی محسوس ہوئی، تاہم انہوں نے خاصی خوش خلقی سے میری خیر و عافیت دریافت کی۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے کہا، سنا ہے 29 تاریخ کو آپ امریکہ کے اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ گویا ذرا چونک کر بولے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ابھی اس سلسلے میں پریس میں تو کوئی خبر نہیں آئی۔ ہمارے بھی کچھ ذرائع ہیں سر۔ میں نے خواہ مخواہ انہیں ذرا تجسس میں مبتلا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مجھے کچھ یوں لگا جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، سر اس دورے پر روانہ ہونے سے پہلے آپ لاہور آئیں گے نا؟ ہاں، وہ قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ بولے، مجھے روانہ کراچی سے ہونا ہے، 2 دن پہلے میں لاہور آ جاؤں گا۔ پہلے میرا جلدی جانے کا پروگرام تھا، لیکن میرا دورہ کچھ آگے چلا گیا ہے۔ سر مجھے لاہور میں آپ سے ملاقات کے لیے وقت چاہیے۔ میں آپ کو ایک بہت اہم آدمی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ملاقات کے لیے وقت بھی مجھے کچھ زیادہ درکار نہ ہوگا، دوڑتے بھاگتے ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے درخواست کی، کون ہے وہ شخص؟ کس سلسلے میں اسے مجھ سے ملوانا چاہتے ہو؟ یہ سب کچھ تو میں آپ کو ملاقات کے دوران ہی بتاؤں گا، فون پر یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ میں نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے مجھ سے ملاقات کے کسی خواہش مند کسی اجنبی کو پہلے اپنا نام، پتہ، ملاقات کی غرض وغیرہ بتانی پڑتی ہے، پھر سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اس کے بارے میں رسمی سی چھان بین کی جاتی ہے، تب ملاقات ہوتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ ملائمت سے بولے، سر جس طرح میں نذیر خان کے ساتھ پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا تو میرے بارے میں اس قسم کی کوئی رسمی کارروائی نہیں ہوئی تھی، اسی طرح اب یہ شخص میرے ساتھ آ رہا ہے۔ میں تو اب آپ کے قریبی شناساؤں کی فہرست میں شامل ہوں۔ کیا اسی شخص کا میرے ساتھ آنا کافی نہیں؟ کافی تو ہے، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی بہت معلومات ہو جاتی تو اچھا تھا۔ وہ غالباً کچھ سوچتے ہوئے بولے، لیکن پھر یکدم ہی وہ گویا فیصلے پر پہنچ گئے۔ خیر ٹھیک ہے، تم آ جانا، لیکن وقت وغیرہ کے بارے میں کل میرا پی اے یا سیکرٹری خود تمہیں فون کر کے بتا دے گا۔ میری مصروفیات کا جائزہ لیتے ہوئے یہی لوگ مناسب وقت کا تعین کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کل منتظر رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، میں نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسرے روز میں آفس پہنچا ہی تھا کہ ایڈم کا فون آ گیا۔ حفیظ صاحب سے بات ہوئی۔ اس نے بھی بلا تمہید پوچھا، یار تم لوگ تو اس سلسلے میں اس شوہر سے بھی زیادہ بے چین ہو جس کی بیوی پہلے بچے کے سلسلے میں لیبر روم میں جا چکی ہو۔ میں نے قدرے بیزاری سے کہا، یہی سمجھ لو۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا، دراصل ہم جس کام کے بارے میں طے کر چکے ہوتے ہیں کہ اسے فلاں روز فلاں وقت پر فلاں طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا ذرا بھی ادھر ادھر ہونا برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم بھی کہیں جواب دہ ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرا کوئی بھی ٹیلی فون تم لوگوں کی دست برد سے محفوظ نہیں، اس لیے تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ کل رات میری حفیظ صاحب سے بات ہوئی ہے اور آج ان کا پی اے یا سیکرٹری مجھے اپائنٹمنٹ کے بارے میں اطلاع دے گا۔ ہمیں معلوم ہو بھی جائے تب بھی ہمارا تم سے پوچھنا ضروری ہوگا۔ جو کام جس طرح طے ہو چکا ہے اس پر اسی طرح عمل ہوگا۔ اس نے مبہم لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ انہیں میرے ٹیلی فونوں پر ہونے والی باتوں کا علم ہوتا تھا یا نہیں۔ ایک لمحے کی توقف سے وہ بولا، ٹھیک ہے، میں دوپہر تک تمہیں فون کروں گا۔ اس وقت تک حفیظ صاحب کے پی اے یا سیکرٹری کا فون آ چکا ہوگا۔ امید تو یہی ہے، وہ بڑے پنکچول انسان ہیں، جو وعدہ کر لیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمیں معلوم ہے
ایڈم ملائمت سے بولا، ہمیں ان کے بارے میں تم سے زیادہ معلومات ہیں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں حفیظ صاحب کے بارے میں اس کے اس جملے پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے تقریباً پون گھنٹے بعد اسلام آباد سے حفیظ صاحب کے پی اے کا فون آ گیا۔ انہوں نے 27 تاریخ کی شام 6 سے 8 بجے تک کا وقت میرے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ ملاقات لاہور میں ہی ان کے گھر پر ہونا تھی۔ یہ پیغام ملتے ہی میں آفس سے نکل کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں کسی پی سی او کی تلاش میں نکلا تو اندازہ ہوا کہ کوئی مناسب پبلک ٹیلی فون تلاش کرنا اور کسی کی توجہ مبذول کرائے بغیر اس پر بات کرنا کتنا مشکل کام تھا۔ بہرحال کافی دور جا کر ایک مناسب فون میسر آیا تو میں نے وسیم کے آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ آفس میں موجود تھا اور گویا منتظر ہی بیٹھا تھا۔ پہلی گھنٹی پر ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ یونیفارم کا بندوبست کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ جی سر، وہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس وقت میں یونیفارم میں ہی بیٹھا ہوں، سب تیاریاں مکمل ہیں۔ گاڑی چھوڑ کر میں نے اپنا اسکوٹر بھی نکال لیا ہے، لیکن ابا بڑے پریشان ہیں۔ وہ مستعدی سے بولا، انہیں پریشان ہی رہنے دو، بیچارے اباؤں کے مقدر میں اسی دن سے پریشانیاں لکھ دی جاتی ہیں جس دن وہ ابا بنتے ہیں۔ خیر اتنے پریشان بھی نہیں ہیں، میں نے انہیں گولی دے دی ہے۔ میں بہت چلاک ہوں، پیغام نوٹ کرو چلاک آدمی، میں نے کہا اور راہیلہ کے نام پیغام لکھوانے کے بعد ایڈریس بھی سمجھایا۔ پیغام کے بعض جملے عام فہم ہونے کے باوجود در حقیقت کوڈ ورڈز میں تھے اور کچھ جملوں کا مطلب وہی تھا جو بظاہر ہونا چاہیے تھا۔ یہ زیادہ کنفیوز کرنے والی ٹیکنیک تھی۔ میں نے راہیلہ کے لیے یہ بھی لکھوا دیا تھا کہ وہ بھی چاہے تو وسیم سے پیغام رسانی کے سلسلے میں کام لے سکتی ہے۔ فون کر کے واپس آتے وقت میں نے فیصلہ کیا کہ ہر بار مختلف فون استعمال کیا کروں گا، کبھی کسی ہوٹل یا ریستوران سے، کبھی کسی دوست کے آفس سے اور کبھی پبلک فون کے ذریعے وسیم سے رابطہ قائم کیا کروں گا۔ وسیم کے گھر اور دفتر کے فون کے بارے میں مجھے امید تھی کہ وہ ابھی محفوظ تھے، تاہم یہ سلسلہ زیادہ دن نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ زیادہ دن کے لیے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مجھے آفس میں واپس آئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایڈم کا دوبارہ فون آ گیا۔ مبارک ہو، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ حفیظ صاحب سے ملاقات طے ہو گئی ہے۔ میں نے اسے تاریخ اور وقت بتایا۔ اس نے شاید یہ سن کر اطمینان کی سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، 27 تاریخ کو ٹھیک 5 بجے عرفان تمہارے پاس اسی ہوٹل میں پہنچ جائے گا جہاں آج کل تم ٹھہرے ہوئے ہو۔ تم وہیں موجود رہنا، وہ کسی حلیے میں ہوگا، یہ تمہیں بعد میں بتا دیا جائے گا۔ یہ یاد دلانے کی تو غالباً ضرورت نہیں کہ اس سلسلے میں تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ ہم اس سارے عمل کے دوران کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی، تمہارے کسی ساتھی یا کسی بھی اور شخص کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے۔ تم یہی سمجھنا کہ کوئی غیبی آنکھ ہر لمحے تمہیں دیکھ رہی ہوگی۔ یہ ہدایت میں ذہن نشین کر چکا ہوں حضور والا، میں نے کہا، لیکن تمہارا لہجہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ ایڈم نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ایسے لہجے میں بات کرنا میری عادت ہے، میں نے جواب دیا۔ ویسے بھی تمہیں لہجے پر تو جانا ہی نہیں چاہیے، تمہیں معلوم ہی ہے میں یہ کام خوشی سے نہیں محض مجبوراً کر رہا ہوں۔ ایک مجبور آدمی اپنے لہجے میں شہد تو نہیں گھول سکتا۔ بات شاید ایڈم کے دل کو لگی، نسبتاً خوشگوار لہجے میں بولا، ہاں یہ تو درست ہے، میں اب بھی وہی افضل چودھری ہوں جو پہلے تھا، اور اب بھی تم لوگوں پر اتنی ہی لعنتیں بھیجتا ہوں جتنی پہلے بھیجتا تھا۔ میں خواہ مخواہ جھوٹ بولنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میرا دل اب تمہاری صحبت میں سرشار تو نہیں ہو گیا ہے، بس یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ بعض کام انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر جبر کر کے کرنا پڑتے ہیں۔ سو میں بھی کر رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس کے بعد اگر اس ملک کی نہیں تو کم از کم میری تو تم سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے تیزی سے کہا، چھوٹ جائے گی۔ وہ ہلکا سا کہا لگا کر مربیانہ انداز میں بولا۔ میں نے اپنے لہجے سے جس بے بسی کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی وہ گویا اس سے محظوظ ہو رہا تھا۔ 27 تاریخ کو شاید 5 بجے میں منتظر رہوں گا، میں نے کہا۔ باقی تمام ہدایت تو تمہیں یاد ہی ہوں گی، ایڈی نے تصدیق چاہی۔ یاد ہیں، میں نے بیزاری سے کہا، اور اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔
اس کے بعد گویا ایک نادیدہ سی مشین حرکت میں آ گئی۔ وسیم اس مشین کے اہم پردے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ میں سب کچھ دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن مجھے اڑتی سی اطلاعات مل رہی تھیں کہ راحیلہ کچھ تیاریاں کر رہی تھی۔ ہمارے پاس 4 دن تھے اور ڈائریکٹ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا کام دشوار ہو چکا تھا۔ ان 4 دنوں میں اگر کسی کو یہ شک نہ ہونے پاتا کہ وسیم در حقیقت کون تھا اور کیا کام انجام دے رہا تھا، تب بھی غنیمت تھا۔ اس صورت میں راحیلہ کی تدبیروں کی کامیابی کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ اس دوران میں نے اپنے ایک ساتھی صفدر سے رابطہ قائم کر کے اسے الگ سے کچھ خصوصی ہدایت بھی دی تھی۔ صفدر کی مجھے بھی خاص طور پر ضرورت پڑ سکتی تھی۔ 27 تاریخ تک کوئی خاص قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ اس دوران ایڈم نے 2 مرتبہ فون کر کے پوچھا کہ پروگرام میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نفی میں جواب دیا۔ 27 تاریخ کو احتیاطاً میں نے خود بھی حفیظ صاحب کو لاہور والے گھر فون کر کے تصدیق کر لی کہ میرا اپائنٹمنٹ برقرار تھا، گو کہ مجھے امید تھی کہ اگر ملاقات منسوخ ہو جاتی تو حفیظ صاحب کے سٹاف میں سے کوئی نہ کوئی مجھے ضرور مطلع کرتا، لیکن ریڈ ڈاٹ ہی کی طرح میں بھی احتیاط برت رہا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ حفیظ صاحب لاہور پہنچ چکے تھے، وہ آرام کر رہے تھے اور میرا ان سے اپائنٹمنٹ برقرار تھا۔ اس روز میری حفاظت کے لیے آس پاس موجود رہنے والے ساتھی غائب ہو چکے تھے۔ میں معمول کے مطابق دفتر گیا تھا، لیکن جلدی واپس آ گیا تھا۔ ٹھیک 4:30 بجے ایڈی کا ہوٹل میں فون آیا، عرفان مقررہ وقت پر پہنچ جائے گا، تم تیار رہنا۔ اگر حضور کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ہار گلدستے لے کر نیچے کھڑا ہو جاؤں؟ میں نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تمہیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی تمہارے کمرے میں پہنچ جائے گا، ایڈی نے سخت سے لہجے میں ہدایت کی۔ غالباً وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں دیکھوں عرفان کس طرف سے کیسے اور کس گاڑی میں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے بولا، ہم نے ہوٹل اور ارد گرد کا علاقہ چیک کرا لیا ہے، معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں کسی خفیہ ایجنسی کا آدمی یا کوئی مشکوک شخص موجود نہیں ہے، لیکن احتیاطاً ہم ایک بار پھر تم سے تصدیق کر رہے ہیں کہ تم نے رازداری کا وعدہ یاد رکھا ہے نا؟ میں نے اس قسم کے کسی شخص سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، میں نے سچ بولا۔ ٹھیک ہے، وہ طمانینت سے بولا، تم اپنے کمرے میں رہنا۔ ٹھیک 5 بجے عرفان تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں کمرے میں موجود رہا، لیکن 5:05 تک بھی عرفان نہیں پہنچا۔ 5 منٹ 10 منٹ پر فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف وہی منحوس ایڈی تھا۔ تم انتظار کر رہے ہوگے، وہ اطمینان سے بولا۔ پروگرام میں ذرا تبدیلی ہو گئی تھی، ویسے بھی ہم نے سوچا ابھی وقت تو خاصا باقی ہے۔ تمہارے ہوٹل سے حفیظ صاحب کے گھر تک کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ اب تم ذرا زحمت کرو، کمرے سے نکل کر نیچے آ جاؤ اور گاڑی میں بیٹھ کر اپر مال کی طرف چل پڑو۔ تمہارے ہوٹل سے ذرا ہی آگے سڑک کے کنارے تمہیں عرفان کھڑا نظر آ جائے گا۔ وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں ہوگا، سر پر سیاہ فلیٹ ہیٹ اور آنکھوں پر ذرا گہرے رنگ کے شیشوں کا چشمہ ہوگا۔ وہ خود بھی تمہاری گاڑی دیکھ کر پہچان لے گا اور رکنے کا اشارہ کرے گا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ محض احتیاطاً انہوں نے آخری لمحے پر یہ تبدیلی کی تھی۔ اس کا مطلب تھا اتنے نڈر، بے خوف اور بے پرواہ وہ بھی نہیں تھے جتنا اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے۔ کہیں نہ کہیں کوئی خوف تو موجود تھا، تبھی وہ بھی ہر ممکن احتیاط کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں روانہ ہو رہا ہوں، میں نے کہا اور ریسیور رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ بولا، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر راستے میں سے بھی کسی گاڑی وغیرہ نے تمہارا تعاقب شروع کر دیا تو بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ کسی کی بھی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے پیارے ایڈی، میں نے کہا اور ساتھ ہی ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میں نے تو کسی کو اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں کی۔ اب اگر کوئی عرفان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کا تعاقب شروع کر دے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں ایک بار پھر تمہیں بتا رہا ہوں، اس معاملے میں مذاق کی گنجائش نہیں ہے۔ افضل چودھری، ایڈی گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں عادت سے مجبور ہوں ایڈی ڈیئر، گنجائش ہو یا نہ ہو میں خود گنجائش نکال لیتا ہوں، میں نے کہا اور ریسیور رکھ کر ایک لمحے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میرا چہرہ بظاہر اب بھی پرسکون ہی تھا، لیکن میری رگوں پہ میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ حفیظ صاحب کی نجی رہائش پر بھی سیکیورٹی وغیرہ کی غرض سے مختصر سا سٹاف تعینات رہتا تھا۔
مجھے معلوم تھا کہ میں یا عرفان کوئی ہتھیار لے کر اندر نہیں جا سکیں گے، اس لیے کچھ ساتھ رکھنا فضول تھا۔ نیچے آ کر میں نے گاڑی نکالی، گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور سست رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ ہوٹل سے بمشکل 100 گز کے فاصلے پر ایک درخت کے قریب کھڑا عرفان مجھے فوراً ہی نظر آ گیا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا فلیٹ ہیٹ اور تاریک چشمے کے علاوہ اس کے چہرے پر خاصی گھنی مونچھوں کا اضافہ بھی نظر آ رہا تھا۔ ان چند چیزوں نے باقی اس کی شکل صورت بدل دی تھی۔ مجھے معلوم تھا ان چیزوں کے ہٹتے ہی وہ حفیظ صاحب دکھائی دینے لگے گا، لیکن وہ بھی مکمل طور پر اس کی اصل صورت نہیں تھی۔ ان سارے چکروں میں اس کی اصل شکل نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ مہذبانہ انداز میں لفٹ کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی اس کے قریب لے جا کر روکی۔ سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا یہ مہذب اور خوش پوش شخص ہماری وزیر خارجہ کی جگہ لینے جا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا اور گاڑی ذرا رفتار پکڑ چکی تو میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں؟ ہتھیار کی موجودگی تمہیں وہاں مشکوک بنا سکتی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ہم اتنے احمق نہیں ہیں مسٹر چودھری، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کون سا کام کیسے کرنا چاہیے۔ ہم مستقبل قریب میں دنیا کا نظام سنبھالنے والے ہیں۔ میرے پاس اس وقت پنسل تراش تک موجود نہیں۔ دنیا کا نظام سنبھالنے کے سلسلے میں میری طرف سے پیشگی مبارکباد قبول کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ ہم کے سیگے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے آپ کو ریڈ ڈاٹ ہی کا حصہ سمجھتا تھا اور دنیا پر حکمرانی کے پروگرام میں اس کے اپنے نہ جانے کتنے خواب شامل تھے۔ میرے لیے یہ جاننا بھی مشکل تھا کہ وہ پاکستانی تھا یا کسی اور ایشیائی ملک کا باشندہ۔ معلوم نہیں وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں۔ بہرحال ریڈ ڈاٹ کے قریبی اور خاص لوگوں میں وہ مجھے پہلا شخص دکھائی دیا تھا جو اپنا ہی بھائی بند معلوم ہوتا تھا۔ وہ جیب سے شیشے کی ایک ننھی سی تھرمامیٹر نما ٹیوب اور نیلے رنگ کا ایک شفاف کیمیکل نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ دونوں چیزیں آپ اپنی جیب میں رکھ لیں مسٹر چودھری۔ ان کے استعمال کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا گیا تھا، پھر بھی اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے رہنے دیں۔ میں نے وہ دونوں چیزیں لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں آپ جیسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو موقع محل دیکھے بغیر مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی بونڈا۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ ہاں، حیرت تو ہونی چاہیے، میں نے سر ہلایا، کیونکہ بعض لوگوں میں موقع محل دیکھ کر بھی مذاق کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑیے اس بات کو۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ اگر حفیظ صاحب کے ہاں سیکیورٹی والوں نے یہ دونوں چیزیں مشکوک سمجھ کر نکال کر رکھ لیں اور ہم سے کہہ دیا کہ واپسی پر لے لیجئے گا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کا انتخاب بلا وجہ نہیں کیا مسٹر چودھری۔ وہ مربیانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی تلاشی نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو نہایت سرسری قسم کی۔ صرف اس نقطہ نظر سے چیک کیا جائے گا کہ کوئی ہتھیار پاس نہ ہو۔ یہ تو بے ضرر سی چیزیں ہیں، انہیں آپ اپنی دوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اول تو ان کی موجودگی کو کوئی محسوس ہی نہیں کرے گا، بشرطے کہ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس کی مسکراہٹ معنی خیز سی ہو گئی، بشرطے کہ آپ نے انہیں ان چیزوں کے بارے میں خبردار نہ کر رکھا ہو۔ تم لوگوں کو مرتے دم تک مجھ پر اعتبار نہیں آئے گا، میں نے تعصب زدہ لہجے میں کہا۔ تم اپنے آپ کو ناقابل اعتبار ثابت کر چکے ہو۔ ویسے بھی تمہاری فطرت کچھ ایسی ہے کہ کم از کم ہم تمہارے بارے میں اب بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ بولا، میرے بارے میں تو خود میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے آہ بھر کر کہا۔ آخر کار ہم ماڈل ٹاؤن میں داخل ہوئے۔ عرفان اب بالکل خاموش تھا۔ میں نے گاڑی حفیظ صاحب کے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر موڑی تو پھٹے پرانے سیاہ برقعے والی ایک بکارن سڑک عبور کرتے ہوئے گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں نے بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو شاید ہلکا پھلکا ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا۔ بکارن کی گود میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا جس کا ناک منہ لتھڑا ہوا تھا اور تن پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ وہ مسلسل اون اون کر رہا تھا۔ میلے کچیلے پیوند زدہ اور بسیدہ برقع والی بکارن کو گویا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے ٹکرا بھی سکتی تھی۔ وہ گاڑی رکتے دیکھ کر فوراً اپنے ٹوٹے چپل گھسیٹتی خسر خسر کرتی میری طرف کی کھڑکی پر آ گئی۔ اللہ کے نام پر بابو جی، کچھ بیوہ محتاج کو بھی دیتے جاؤ، شالا جوانیاں مانے، اللہ تینوں ترقیاں ہی ترقیاں دیوے۔ وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے منمنائی، اس کا ہاتھ بھی
میلا کچیلا تھا، اس پر سیاہ سے دھبے تھے جو میل کے معلوم نہیں ہوتے تھے، اور ان دھبوں کے نیچے اس کی سفید جلد کی خوبصورتی چھپ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے عرفان کی نظر بچا کر باریک نقاب کی اوٹ سے مجھے آنکھ ماری۔ عرفان ویسے بھی اس کی طرف نہیں سامنے دیکھ رہا تھا، شاید وہ منزل پر پہنچنے کے لیے بے تاب تھا یا اپنے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ ویسے بھی بھیک مانگنے والی ہماری سڑکوں پر نظر آنے والے لوازمات میں شامل تھے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے جیب سے پرس نکالتے ہوئے اسے ڈانٹا، تم لوگوں کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی، بس ہاتھ پھیلانے کی فکر لگی رہتی ہے، اپنا نہیں تو اپنے اس بچے کا ہی خیال کرو۔ میں نے ایک نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ نہایت ربانی اور فراٹے سے دعائیں دینے لگی، تمہارے بیوی بچے جیتے رہیں، اللہ لمبی حیاتی دے، کاروبار میں ترقی ہوئے۔ اگر عرفان میرے ساتھ نہ ہوتا تو بیوی بچوں والی بات پر میں راحیلہ کو ایک ہاتھ رسید کر دیتا۔ نوٹ لیتے ہوئے اس نے آنکھوں میں ایک طرف اشارہ کیا، ادھر 3-4 آدمی فٹ پاتھ کے کنارے پر رنگ کر رہے تھے، انہوں نے شاید فٹ پاتھ کی مرمت بھی کی تھی۔ ان کے آس پاس متعلقہ سامان بکھرا ہوا تھا۔